بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ابھی 4 رکعتوں میں سورہ طٰہٰ مکمل کی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی چند آیات ہیں کہ جن کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں آیت نمبر 14 اور 15 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی کی، سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کی داستان بیان ہوئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں پوری سورہ میں کسی اور پیغمبر کا ذکر نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی داستان از اول تا آخر بیان ہوئی ہے۔ اس میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جب پہلی وحی موسیٰ علیہ السلام پر کی تو یہ ارشاد فرمایا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، فاعبدنی، تو میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز کا اہتمام کرو میری یاد کے لیے۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید نے یہ بات بیان کی کہ اللہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ بھی جو سب سے پہلا کلام کرتا ہے، اس میں جو پہلی نصیحت ہوتی ہے وہ یہ کہ نماز کا اہتمام کیا جائے، اور یہ بتایا گیا کہ نماز کے اہتمام کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کی یاد، اللہ کی صفات کے ذریعے سے اس کو یاد کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کی حمد، اس کی ثنا، اس کے آگے گڑ گڑانا، اس سے معافی مانگنا، اس سے دعا کرنا، یہ نماز کا اصل مقصد ہے۔ یہ مقصد ہم کو اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 مرتبہ ادا کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس مقصد کو ادا کرتے ہوئے جو اس نماز کی اصل وجہ، اصل روح ہے، اس کو ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اس میں جو قانون ہے، جو رکعتیں ہیں، اس میں جو کچھ ہم مختلف اعمال کی صورت میں کرتے ہیں، جو کچھ ہم اذکار پڑھتے ہیں، ان سب کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا بہتر سے بہتر طریقے سے ہو۔ فرمایا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، اور یقیناً آخرت وہ آنے والی ہے، اکاد اخفیھا، میں نے اس کو چھپایا ہوا ہے، لتجزا کل نفس بما استصاب، تاکہ ہر نفس کو بدلہ ملے اس کا کہ جو وہ کرتا ہے، جس کی اس نے صحیح کی۔ یعنی اللہ نے آخرت کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں جو اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ پھر اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرتے ہیں، نہ کہ آخرت کو سامنے دیکھ کر اس کے ڈر سے۔ یہی وہ حکمت ہے کہ جس کے پیش نظر اللہ نے تمام اس دنیا میں اصل حقائق کو ہم سے چھپا کے رکھا ہے، تاکہ ہم اپنی عقل، اپنے فہم، اپنے تجربے، اپنے احساس کے تحت صحیح رویہ اختیار کریں۔ دوسری جو آیات مجھے آپ کے سامنے پڑھنی ہے وہ آیات ہیں کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہ انہیں اللہ کے حکم سے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے پاس جا کر اللہ کا پیغام پیش کرنا ہے، اور اللہ کے پیغام کے نتیجے میں جو کچھ بھی جو ان کو جواب ملتا ہے اس کا سامنا کرنا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ پیغمبر کبھی بھی پیغمبر ہونے کی خواہش نہیں کرتے، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے تو وہ پھر اللہ کے فضل، اس کی مہربانی سے اس کو نبھاتے ہیں۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ ذمہ داری ملی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ یہ وہ دعا ہے کہ کبھی آپ کو بھی اس کا موقع ملے تو آپ اس کا تجربہ کریں کہ انسان کو لوگوں کے سامنے کوئی بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، انسان کو اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت پیش آ جائے، اور اس کا دل گھبراتا ہو، اس کی زبان لڑکھڑاتی ہو، اس کو مشکل پیش آ رہی ہو، اس کا سانس اکھڑ رہا ہو، تو وہ اللہ کے حضور میں یہ دعا کرے تو وہ دیکھے گا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال رب اشرح لی صدری، اے میرے رب تو میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے معاملے، میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی،
اور تو میری زبان میں رکاوٹ کو دور کر دے، یفقہوا قولی، تاکہ یہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ یہ وہ چند الفاظ ہیں کہ جن کو اگر آپ سمجھ کے پڑھیں اور کبھی اس کا تجربہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ان الفاظ کے نتیجے میں اگر وہ صدق دل سے پڑھے جائیں تو مشکل کام آسان ہو جاتا ہے، بات کرنی ممکن ہو جاتی ہے، اور انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر خیالات بھی پیدا ہو رہے ہیں اور بات بھی ایسے آگے پہنچانے کی توفیق مل رہی ہے کہ جو انسان عام حالات میں اس طرح سے بات نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 43 اور 44 میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو کہ وہ فرعون اور اس کے ساتھیوں درباریوں کے پاس جائیں اور ان کو اللہ کا پیغام پیش کریں۔ تو فرمایا کہ اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ یعنی اس نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ سرکشی کا رویہ ہے، وہ زیادتی کا رویہ ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کا رویہ ہے۔ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو اللہ کے دشمن ہیں، جو ظالم ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود اللہ نے اپنے دونوں جلیل القدر پیغمبروں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو یہ کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، پھر اس سے تم بات کرو نرمی کے ساتھ، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا وہ ڈر جائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، فرعون کی طرح، فرعون کے درباریوں کی طرح کتنا سرکشی کیوں نہ ہو، لیکن اگر انسان کو دین کی بات کرنی ہے تو اس میں دوسروں پر لعنت ملامت نہیں کرنی، ان کو برا بھلا نہیں کہنا، ان کے اوپر روب نہیں ڈالنا، بلکہ نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ تو فرمایا کہ تم نرمی کے ساتھ بات کرو تو تم دیکھو گے کہ شاید کہ ان کے اندر نصیحت پیدا ہو جائے یا وہ ڈر جائیں اللہ کے پیغام سے، اللہ کے ہاں جواب دہی کے احساس سے۔ اس لیے کہ اگر انسان سختی کے ساتھ بات کرتا ہے تو دوسرے انسان کی انانیت آڑے آ جاتی ہے، آدمی ضد میں آ جاتا ہے، اور پھر ایک ضدی انسان کا دوسرے ضدی انسان کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ بات کرے گا تو اس کی بات میں نرمی ہونی چاہیے، وہ بات ایسے کرے کہ اپنی بات کو اس کے دل تک پہنچائے، اس کی دعا ہو، اس کی خواہش ہو کہ دوسرا شخص یہ بات سمجھ جائے۔ ہمارے ہاں نہ جانے کیوں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ آپ نے اگر کسی کو دین کی طرف بلانا ہے اور دین پر عمل کروانا ہے، جب تک کہ آپ اس کے ساتھ سختی نہیں کریں گے وہ بات نہیں مانے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ سختی کے ساتھ بات پہنچانے کے نتیجے میں انسان کے اندر رد عمل پیدا ہوتا ہے، بیزاری پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب بھی بات کی جائے دین کی بات وہ نرمی کے ساتھ کی جائے۔ اس کے بعد آیات ہے 51 اور 52۔ اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ جو بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے یہ سوال کیا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے دعوت پیش کی کہ تم اللہ کو مانو، آخرت کو مانو، اور اپنے ان جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دو کہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو، تو اس کے جواب میں فرعون نے ایک ایسا سوال کیا کہ جس میں اس کی کوشش یہ تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جواب دے کر پھنس جائیں۔ اس نے سوال کیا کہ قال فما بال القرون الاولیٰ، یہ بتاؤ کہ پھر وہ لوگ کہ جو گزر چکے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یعنی تم یہ بڑے شد و مت سے میرے سامنے دعوت پیش کر رہے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کا پیغام آیا ہے، اور تم یہ بتا رہے ہو کہ ہم نے جس دین کو اختیار کیا ہوا ہے یہ دین باطل دین ہے، تو تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد سارے غلط تھے، یہ بتاؤ ان کا کیا بنے گا؟ اس کی توقع یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، اور پھر اس کو موقع ملے گا کہ وہ لوگوں کو کہے کہ دیکھو تمہارے باپ دادا کو یہ کہہ رہا ہے جہنمی، یہ ان کو کافر کہہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جو جواب دیا وہی جواب ہے جو ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا قال علمھا عند ربی فی کتاب، ان کا جو گزر چکے ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ،
نہ میرا رب پھٹکتا ہے اور نہ ہی وہ بھولتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ میرا اس کے ساتھ کیا سروکار، مجھے کیا اس چیز کی ذمہ داری، میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ جو مر گئے ان کا کیا انجام ہوگا۔ ان کا انجام جو ہوگا وہ میرا رب جانتا ہے، میرے رب کے علم سے کوئی بات بھی محو نہیں ہو سکتی، اس لیے مجھے اس کا کوئی جواب نہیں دینا۔ یہ ہے وہ دین کی دعوت کی حکمت کہ جو ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے۔ اس کے برعکس ہم لوگ ہیں کہ ہر ایک کو جہنم میں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ ان باتوں کو سننے کے بعد دین سے بھاگ جائیں۔ تو یہ وہ پیغمبرانہ حکمت ہے کہ جس کو ہمیشہ دین کو پہنچانے میں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آخر میں ایک آیت نمبر 55 ہے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سوال کا جواب ہے کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جب مر جائیں گے، مر کھپ کے ہڈیاں ہو جائیں گے اور وہ مٹی میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اس کے بعد وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی انکار کرنے والے کافر، آخرت کو ٹھکرانے والے اس طرح کے سوال کرتے تھے مذاق اڑانے کے انداز میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب جو دیا وہ جواب ہے کہ جو ہم اب عام طور پر جب قبرستان میں جاتے ہیں اور اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، تو دفن کرنے کے بعد جو قبر بنتی ہے اور اس کے بعد ہم مٹی ڈالتے ہیں، تو یہ طریقہ اب ہمارے ہاں چل پڑا ہے، رائج ہو گیا ہے کہ ہم 3 مرتبہ اس مٹی کو پھینکتے ہیں اور یہ آیہ مبارکہ پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تم کو لوٹا دیں گے۔ جیسے کہ ابھی ہم ایک اپنے بھائی بہن کو دفنانے کے بعد مشاہدہ کر چکے ہیں، اسی میں ہم تم کو لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی میں سے ہم تم کو ایک مرتبہ پھر نکالیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر اللہ کے ہاں کیا مشکل ہے کہ انسانوں کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے، جبکہ اسی میں سے اس نے تم کو پیدا کیا، اسی میں وہ تم کو لوٹاتا ہے اور اسی میں سے تم کو ایک مرتبہ پھر نکال کھڑا کرے گا۔ اس کے لیے یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، جس طرح ہر سال وہ فصلوں کے معاملے میں کرتا ہے کہ فصلیں اگتی ہیں، کٹتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، پھر دوبارہ اگ پڑتی ہیں، بالکل اسی طرح سے انسانوں کا معاملہ ہوگا کہ وہ اپنی زندگی کو گزارنے کے بعد دفن کر دیے جاتے ہیں، وہیں پر اسی مٹی میں جہاں سے کہ وہ نکالے گئے، اور ایک مرتبہ پھر جب موقع آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ یہ آیات تھیں کہ جو آج ہم کو پڑھنی تھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔